رائیون کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے. جس شخص نے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار فیل ہوا، وہ 4تھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا؟ رائیونڈ کا وزیر اعظم 4تھی بار اقتدار میں آنے کے خواب دیکھ رہا ہے. بتایا جائے جو 3 بار فیل ہو گیا وہ 4تھی بار کون سا تیر مار لے گا. بلاول بھٹو کا تیمر گراہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کی صورت میں 73 کے آئین کو بحال کیا. ہماری توجہ صرف عوام کی خدمت پر ہے. ہمارا مقابلہ رائیونڈ اور زمان پارک کے وزیر اعظم سے نہیں، مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے. جب تک کہ میں ملک کا وزیر اعظم تھا ترقی عروج پہ تھی. کچھ ایسے عوامل بیچ میں آ گئے، ایسے کردار بیچ میں آ گئے، دوڑتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے بالکل ٹھپ کر کے رکھ دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ناڑی کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ کیسے دے دی جاتی. 2017 میں ملک ترقی کی جانب رواں دواں تھا. 4 سالوں میں عوام کو برے وقت کا سامنا رہا. کچھ کرداروں نے ترقی کرتے پاکستان کو ٹھپ کر کے رکھ دیا. اچھے بھلے لوگوں کے ہاتھوں سے اختیار لے کر اناڑی کو دے دیا گیا. لیگی قائد نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب. کہا سی پیک منصوبے کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی گئی. شہباز شریف آ کر نہ سنبھالتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. نواز شریف کا ایک بار پھر ملک کو اس حال میں پہنچانے والوں کے احتساب کا مطالبہ. اکتوبر کو پورا پاکستان نواز شریف کے استقبال کے لیے امڑ آیا تھا. جس کو اس کے دشمنوں نے، مخالفین نے کہا تھا اس کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے، تو اس کے خلاف سازش کرنے والا گروہ اس دن ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ کس عزت اور کس شان سے لے کر آیا. دشمنوں نے کہا تھا نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. 21 اکتوبر کو پورا ملک نواز شریف کے استقبال کے لیے امڑ آیا. مریم نواز کا جلال پور جٹا میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والوں کی اپنی سیاست ختم ہو گئی. مریم نواز کے پہنچنے پر کارکنوں نے شاندار استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. کچھ سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں، ہمیں شیڈیول کا انتظار ہے. رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کی گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے کی حکمت عملی پیپلز پارٹی کے پاس تھی، ہم نے جانوں کے نذرانے دیے، ملک سے نہیں بھاگے. پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست کا خاتمہ چاہتی ہے. 9 مئی کو ریاست کے خلاف دہشت گردی کی گئی. بانی پی ٹی آئی ریاستی دہشت گردی کے احکامات جاری کرتا رہا. دوسروں کو دہشت گرد کہنے والا خود 9 مئی کا مجرم ہے. ترجمان مسلم لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ غیر قانونی سیٹلمنٹ سے القادر ٹرسٹ کی زمین خریدی گئی. ناجائز طریقے سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے پیسہ بانی پی ٹی آئی کی جیب میں گیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 پاکستانی شہید ہوئے. ملک میں امن کے لیے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر قانون سازی کرنی چاہیے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پولیس کے سابق انسپیکٹر جنرلز کی 7ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب. کہا کوئی بھی معاشرہ انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. آئین کے تحت کسی بھی شخص کو پرتشدد کارروائیوں کی اجازت نہیں. بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت 13 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی. الیکشن کمیشن کی جانب سے کاز لسٹ جاری. دونوں ملزموں کے خلاف فرد جرم کی کارروائی اڈیالہ جیل میں ہوگی. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں حماد اظہر، اسلم اقبال اور مسرت جمشید چیمہ سمیت 10 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا. دوران سماعت پولیس نے موقف اپنایا کہ ملزمان نے خود کو روپوش کر رکھا ہے. گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے گئے ہیں. غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس. متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کردہ قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی. کونسل کے 15 میں سے 13 ارکان نے حمایت کی. قرارداد ویٹو کرنے پر حماس کا رد عمل سامنے آ گیا. کہا امریکہ نے غیر اخلاقی اور غیر انسانی موقف اپنایا.
ہمارے لوگوں کی نسل کشی میں اسرائیل کی مدد کی گئی۔ معاملے پر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، لگتا ہے دنیا جنگ بندی کو ترجیح نہیں دے رہی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ تھم نہ سکا، شہداء کی تعداد 17,500 سے تجاوز کر گئی۔ 7 اکتوبر سے اب تک مختلف کارروائیوں میں 46,400 سے زائد زخمی ہوئے۔ جنوبی غزہ کے طبی مراکز میں مریضوں کے علاج کے لیے جگہ ختم۔ غزہ میں آثار قدیمہ بھی اسرائیلی جارحیت سے بچ نہ سکے۔ حملے میں 650 سال پرانی العمری مسجد کو شہید کر دیا گیا، الجزیرہ نے تصدیق کر دی۔ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ انتہائی شرمناک سلوک، ویڈیو اسرائیلی ٹی وی پر نشر ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل۔ سفاک اسرائیلی فوجی اہلکاروں کی جانب سے زیر حراست درجنوں فلسطینیوں کو شدید سردی میں بغیر لباس کھلے آسمان تلے بٹھایا گیا۔ صحافی، درجنوں بچے اور بزرگ فلسطینی بھی شامل۔ سونے کی قیمت میں 3,000 روپے کی کمی، فی تولہ سونا 2,15,600 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,84,842 روپے ہو گئی۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا پرائم منسٹر 11 کے درمیان 4 روزہ میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم۔ آخری روز بارش کے باعث کھیل شروع نہ ہو سکا۔ پاکستان نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 391 رنز بنائے، جواب میں میزبان ٹیم کے 4 وکٹوں پر 367 رنز۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔